چوئی صاحب اللہ خیر کرے، آج آکسفورڈ کی ڈکشنری آپ نے اٹھائی ہے، وہ بھی انگریزی کی، یہ خیریت تو ہے؟ یار خیریت ہی ہے، میں لفظ جو ہے نا چلا ہے، چلا اس کی میں نے تلاش کر رہا ہوں کہ چلے گا میں نے کیا ہے۔ چوئی صاحب آپ بھی میری طرح بہت ہی سادے ہیں، چلا پنجابی کا لفظ ہے۔ نہیں یار میں نے کسی دسیا ہے کہ چلا ہے پنجابی تو انگریزی دونوں کا لفظ ہے۔ دونوں کا لفظ ہے؟ تو پھر آپ کو اس کی کیا ضرورت کیا پڑ گئی ہے مجھے بتائیں؟ جی یار میں جو انگریزی والا چلا ہے نا اس کا مطلب ڈھونڈ رہا ہوں۔ وجہ بتائیں نا۔ میرے گھر آج ایک انگریز آنا یار ہے۔ چوئی صاحب آپ بھی بڑی سادہ باتیں کرتے ہیں۔ مہمان آئے ہیں ہمارے، اقتدار والے مہمان آئے ہیں۔ کدھر ہے؟ ادھر دیکھیں نا آپ۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ میڈم کیا حال چال، خیریت سے ہیں آپ؟ شکریہ۔ ڈاکٹر اسما ارباب عالم جی وہی ہیں دیکھیں نا کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن پھر بھی اقتدار والے آپ کے گھر آتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے جی، ایک یہ اسما ارباب عالمگیر، دوسرا فیصل رضا عابدی، ہر چینل پہ ہر ٹی وی پہ وہ صدر سرداری تھی، اتنی آپ سپورٹ کرتی ہے اتنی تو وہ خود اپنی سپورٹ نہیں کرتا ہوگا۔ ہر پارٹی کے ممبر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی اور اپنے جو چیئرمین ہو اس کی سپورٹ کرے، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی کو تو آپ نے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی آپ لوگ ان کو کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں، اور پیپل پارٹی نے جتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کو، صدر زرداری صاحب کو، گہلانی صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک پیپل پارٹی نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ پنجاب میں تو جو کرٹیسائز کیا ہے وہ تو مسلم لیگ نون کا سارا کیا تھا، اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ دیکھیں جس کا بھی ہے تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کتنا آزاد میڈیا کو اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اور اس کو فروغ بھی کرتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسے کوئی غلط اقدام نہیں اٹھایا۔ زرداری صاحب نے ایسا کارنامہ کیا کون سا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ چوئی صاحب آپ ہر وقت ہمارے لیڈروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے دور حکومت کو بھی دیکھیں، آپ نے کون سے چند چاڑے تھے؟ مجھے یہ بتائیں، مجھے پتا چلا کہ یہ خیبر پختونخوا صوبے سے ہیں، لیکن یہ اردو تو ایسے بولی جیسے لکھنؤ سے آئی ہیں۔ ہمارے یہ چند چینل جب آپ نے بات کی نا، ہمارے جو دور حکومت ہے اس میں کم از کم چاند ایک ہی نظر آتا تھا، ادھر تو چاند بھی 6 نظر آتے ہیں۔ نہیں چوئی صاحب یہ تو آپ ویسے پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے عوام کو یہ تو غلط بات کرتے ہیں چوئی صاحب۔ ان کو آپ کو جو ہے وہ رگڑا دیا جا رہی ہے۔ یہ تو آپ نون لیگ سے پوچھیں کہ انہوں نے میڈیا کے خلاف کیوں قرارداد پاس کی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ کی جب حکومت تھی چودھری صاحب، جب آپ نے مشرف صاحب کو سپورٹ کیا تھا تو وہی مسائل جو ہے ان کے آج ہمیں ان کے جو ہے ان کی اس کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو لکھنؤ والا سوال پوچھنا ہاں نہیں، وہ میں نے پوچھا ہے کہ لکھنؤ کی طرح یہ اردو بولتی ہیں، آپ کہاں اردو پڑھتی رہی ہیں میڈم؟ اسکول کون سا تھا آپ کا؟ میرا اسکول تو جو تھا وہ جب میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ تو ایک امریکن اسکول تھا، لیکن میرے خیال میں یہ گھر کی تربیت پر بھی ہوتا ہے اور ماں باپ جیسے آپ کو کرتے ہیں۔ امریکن اسکول میں پڑھی ہیں؟ چلے تھے میں نہیں لفظ چلے کہ میں نہیں بتا سکتی ہیں؟ اوہو چوئی صاحب کیسی ڈاڈی باتیں کرتے ہیں آپ۔ امریکن اسکول میں پڑھی؟ امریکن اسکول میں چلا نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ چلا ڈکشنری میں ہوتا ہے یا امریکن میں ہوتا ہے یا گوروں میں ہوتا ہے۔ میڈم سے مجھے یہ پوچھنے دیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ مواصلات کی منسٹری کے پیچھے بڑے خوش ہو کے جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیرا خیبر پختونخوا میرا صوبہ سرحدی۔ چلے آپ کا جو بھی ہے، اس منسٹری کے پیچھے بڑے شوق سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مواصلات کی منسٹری ہونی چاہیے۔ انہوں نے میاں بھی مواصلات کی وہی تو میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے فیڈرل لیول پر اور ہر صوبے کو نمائندگی ملتی ہے، اور خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ ان کو ایک سٹرانگ منسٹری ملے، اور میرے خیال میں یہ کوئی اتفاق ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا میڈم مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے میاں کا جو حلقہ ہے وہ 2 نمبر ہے؟ وہ NA2 ہے، 2 نمبر نہیں ہے پر NA2 ہے۔ اچھا یار چوئی صاحب آپ NA2 ہے، 2 نمبر ہے۔ جب مجھے کو کہا تھا کہ 2 میں تو ڈر گیا، میں نے کہا وہ اتنے شریف آدمی ہیں، اتنے لائق فائق ہیں، یہ بھی ہر چینل پہ اتنی گفتگو کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے، وہ تو بیچارے شریف سے بندہ ہے ارباب عالمگیر، میری وجہ سے دعاسلام کافی ہوتی رہی ہے، یہ جو آئی ہیں یہ آپ بڑی تیز ہیں، وہ گھر میں بھی ان کو ایسے ہی دباتی ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں میاں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل میرے خیال میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ نہیں، گھر میں ماشاءاللہ بہت سپورٹ ہے اور بہت ایک اچھی
فضا ہے, ایسے کوئی دبانے والا چکر نہیں ہے, لیکن پارٹی کو ضرور ڈیفینڈ کر. دیکھ لو اگر کوئی چکر نکل آیا نا تو آج کل تھوڑا وومن کاغذ بنے, میں سیدھا اسپیکر ہو جاؤں گا. چلے ٹھیک ہے. اچھا میڈم, یہ ہمارے ملک میں ایک اور چیز بڑی وبا سی پھیلی ہے, خاندانی سیاست, جو اب آپ مطلب نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو کزن ہیں, بھائی تھوڑا ہی ہیں وہ, پرویز لائی, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر میاں وزیر ہے تو بیوی بھی ایم این اے ہے, اگر بیوی ایم این اے ہے تو بیٹا بھی کسی مشیر وغیرہ لگا ہوا ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکلتے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ سیاست پی بھی سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا شکریہ. دیکھیں جی, یہ بات جو ہے, جو پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں وہ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. انڈیا میں دیکھیں, ہم جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوری قوت کہتی ہے, آپ امریکہ میں دیکھیں وہاں پر بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ پولیٹیکل فیملیز کی قربانیاں ہوتی ہیں, اور اگر عوام, ساری بات عوام پر ہے, اگر عوام ووٹ دے اور سپورٹ کرے تو بالکل ایسے ہے. لیکن اگر آپ شہید محترمہ بینظیر کی پارٹی کو دیکھیں تو وہاں کوئی فیوریٹزم نہیں ہے, وہاں پر کبھی بی بی نے کبھی ایسے ٹکٹیں نہیں دی کہ کسی خاندان کے بنا پر یا کسی فیوریٹ, ہر کسی کی اپنی قربانی اور اپنی کیپیبلٹی ہے. اور میرے خیال میں زرداری صاحب بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں. آپ کے جو میاں ہیں وہ پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا این ایچ اے کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کا نام بھی ہے کہ آپ بھی این ایچ اے کی گاڑی استعمال کر رہی ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھا ہے پھر چوئی صاحب, یہ ہوتی ہے بڑی پارٹی کے لیڈروں کی نشانی ہم تو کہ اتنا سوال پوچھیں, اتنا بڑا جواب دیتے ہیں. نہیں, ہم تو پروگرام کی تیاری کر کے آتے ہیں نا. یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی, حمایت کرنے کی, یہ بھی تو بڑی اخبار پارٹی یہ جو جن آپ کی کتنی سیاسی پارٹیوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ ان کے ساتھ بنا کر رکھی ہے, اور انہوں نے ان کو باقاعدہ ووٹ دیا ہے. یہ ایک الیکٹڈ صدر ہے آپ کے, آپ نے تو ایک ڈکٹیٹر کو لا کر بٹھایا تھا. چوئی صاحب, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب این ایچ اے کی جو سڑکیں ہوتی ہیں اس میں کئی جمپ آرمس بھی بنے ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا جمپ آ گیا, اس کے لیے ہمیں بریک مارنی پڑے گی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہنا.